پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟ ایک بڑا زبردست پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب، آپ کا فیوریٹ ٹاپک آ گیا، لیکن عادل نجر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کا پولیٹیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے. یہ بات درست کر رہے ہیں عادل بھائی کہ پاکستان کا پولیٹیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اور دیکھیے، بات فیوریٹ ٹاپکس کی نہیں، بات تو صرف یہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. 5-10 سال بعد ہم 30 کروڑ پہ پہنچے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم 40 کروڑ پہ چلے جائیں گے. پاکستان کو کیسے چلانا ہے؟ یہ عوام کا جو جمع غفیر ہے، ریاست نے ان سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں، اور ریاست کو کچھ چیزیں دینا اور ان لوگوں کا وہ چیزیں مانگنا، وہ ان کا ایک حق ہے. اور ریاست اس میں ابھی تک ناکام ہوئی ہے، جس کے اندر تمام ہم سیاستدان بھی شامل ہیں، جوڈیشری بھی شامل ہے، جنرل بھی شامل ہے، بیوروکریسی بھی شامل ہے، سرمایہ دار بھی شامل ہے. تو ہمیں بڑی کوئکلی یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اب ہم پاکستان کو دوبارہ آن ٹریک کیسے لے کے آ سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی مینیفیسٹوز کی. دیکھیے، پاکستان میں مینیفیسٹوز کے اوپر گفتگو اس لیے نہیں ہوتی، عوام کے لیے بھی یہ مینیفیسٹوز اہم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی وزیر اعظم آج تک اپنی مدت پوری کر ہی نہیں سکا. اس کو جب بھی حکومت سے رخصت کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو وہ ایک ہمدردی کا اور وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے. اور پھر اسی وجہ سے لوگوں کی جو پریفرنس ہوتی ہے ووٹ کرنے میں، وہ ہمدردی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ زیادہ ظلم ہوا ہے اور پھر اس جانب چل پڑتے ہیں. آج مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا بیانیہ یہ ہے کہ 2017 میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لیکن جو 16 مہینے گزرے حکومت میں، وہ اس کو سائڈ پہ کر جاتے ہیں، اس پہ گفتگو نہیں کرتے. تحریک انصاف کا بیانیہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس بات پہ 3.5 سال پہ جو 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر کا وعدہ تھا، جو اور دیگر ریفارمز کی باتیں تھیں، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے ہماری جو، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا جو بنیادی تضاد ہے، جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان 76 سالوں میں یہ طے نہیں کر پائے کہ ملک چلانا کس کا کام ہے. جس کا ملک چلانا کام ہوگا، آپ اسی سے پھر اس کا حساب بھی لیں گے نا. 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، گو کہ انہیں وزیر اعظم انہیں بھی بدلنا پڑا، لیکن 5 سال ان کی حکومت رہی. اس کے نتیجے میں 2 صوبوں سے وہ وائپ آؤٹ ہو گئے، خیبر پختونخوا اور پنجاب. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بجلی کا کتنا بڑا بحران تھا. اور آج بھی جب آپ پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھے، میرے تو دوست ہیں سارے، ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جس نے پیپلز پارٹی کو اس وقت لوگوں کو ووٹ نہ دینے پہ مجبور کیا، وہ بجلی کا بحران تھا. آپ کو شاید یاد ہو، 12 سے لے کر 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ تھی. اسی وجہ سے جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو ان کا فوکس ہی وہاں پر تھا. تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلی جو کانٹرڈکشن ہے، اس کو طے کرنا پڑے گا کہ حکومت چلانا کس کا کام ہے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، وہ اتنا بڑا رول ہے کہ وہ پالیٹکس کے اندر کہ آج فلانے صاحب منظور نظر ہو گئے، اگر جو صاحب منظور نظر ہوتے ہیں ان کے 100 گناہ معاف، جو صاحب منظور نظر نہیں رہتے، انہوں نے اگر کوئی گناہ نہیں بھی کیا تو مجرم بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا فار پاکستان سے. وہ ہمارے ایک سابقہ سفیر ہیں، ان سے ایک فکرہ منسوب ہے، اور وہ کہا کرتے تھے، وفات ہو گئی ان کی، کہ جب آپ پاکستان بھارت کے وہ کو ایک موازنہ کرتے ہیں تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول شاید آپ کو زیادہ اس لیے نظر آتا ہے کہ پاکستان آرمی واز ٹو بگ فار پاکستان. یہ 80s 90s میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. ناؤ دا تھنگ از دیٹ پاکستان ہیز بیکم ٹو بگ. آج یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. اتنی کمپلیکس گورننس ہو چکی ہے کہ اس میں آپ وفاق کو اس طرح نہیں رکھ سکتے جس طرح وفاق کے ذریعے حکومت کرنے کی ایک خواہش ہمارے ہاں رہتی ہے. سنگل نیشنل کریکولم بھی آ جائے، وفاق ہی سب کچھ کرے، NFC بھی کم کر دو، 18ویں ترمیم کو بھی پیچھے کر دو. اب جو آنے والا وقت ہے، اس کے اندر آپ کو صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. لوگوں کو وہ حقوق جو آئین نے انسانی حقوق گارنٹی کر رکھے ہیں وہ دینے پڑیں گے، تاکہ یہ جس طرح کے ویژولز ہم نے دیکھے چند روز پہلے، پچھلے 1-2 ہفتے پہلے، کہ جو بلوچ خواتین جو اسلام آباد آئیں، جو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، تو یہ 3 بڑے کرائسز ہیں میری نظر میں. اگر میں بات ختم کروں اپنی تو اس پہ کروں گا کہ پاکستان کے 3 بڑے کرائسز ہیں. پولیٹیکل کرائسز ہے، اکنامک کرائسز ہے، اور سیکیورٹی کرائسز ہے. اور ان تینوں بحرانوں کا ہمارے پاس کسی سیاسی جماعت کے پاس بشمول اسٹیبلشمنٹ کسی کے پاس کوئی حل نہیں.